بھائی نے ایک سوال کیا کہ ان کے والد سے کسی نے ادھار لیا جس کو 15 سال ہو چکے ہیں اور انہیں قرضے میں سے کچھ بھی رقم یہ جو ہونا چاہیے آدھا بھی ابھی تک ادا نہیں کی، اور اگر اب وہ بولتے ہیں اپنے والد کی طرف سے، چونکہ ان کے والد کسی بیماری کی وجہ سے چل نہیں سکتے ہیں، جا کر بولتے ہیں کہ دیو، تو کہتے ہیں تمہارے ابا سے والد سے لیا تھا، اب ہم تم کو نہیں دیں گے. تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو آپ کے والد کا پیسہ چونکہ انہوں نے لیا تھا اور آپ وارث ہے، وارث کو پورا حق ہے کہ بولے. حدیث میں الفاظ دیکھیے کیا ہے کہ اگر کوئی مالدار انسان آنا کانی کرے اور کوئی کسی کو کہے کہ اس سے وصول کر کے لاؤ، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی ذمہ داری لینا چاہیے. تو یہ تو معاملہ دوسرے کے لیے، اور آپ تو بیٹے ہیں، ظاہر سی بات ہے، بیٹا تو اپنے باپ کا خرچ بالکل لے سکتا ہے اور آپ وارث بھی، آپ کا پیسہ ہے وہ، ٹھیک ہے. تو بہرحال آپ بالکل ان سے مانگ سکتے ہو پیسہ. وہ ویل سیٹل نہیں ہوتے تو ان کا کام تھا آپ سے مل کر معافی مانگے کہ میں نہیں دے پایا، لیکن آپ جیسا کرے وہ ویل سیٹل ہو گئے، لاکھوں میں لیا ہے، تو میں کہوں گا کہ ان کا کام ہے دینا، آپ کا کام ہے ان سے وصول. آپ بالکل کر سکتے ہیں، بول سکتے ہیں. بہرحال اور چونکہ اتنے سالوں سے نہیں دیا، ہم اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر دے. اور یہ لیکن معاملہ بہت عام ہو چکا ہے، اب کیا کہیں. یہ ایک سوال ہے بھائی کا، میں سمجھتا ہوں ہر شخص یہ گواہی دے سکتا کہ میرا کسی نے لیا ہے، لیکن تعجب کی بات ہے ہم نے کسی کو دیا تو کہیں نہ کہ ہم بھی کسی کا افسوس کی باتیں مار بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے. تو بہرحال ہم یہ معاملے سے بچیں اور لوگوں کو ان کی امانتیں، ان کا رقم، ان کا قرض، ان کے ادھار بالکل لوٹائے. تو بہرحال آپ ان سے بالکل مانگ سکتے ہیں، مانگنا چاہیے. اگر وہ شخص یہ کام نہیں کرتے اور حقیقت میں وہ قرض تھا جو آپ نے دیا تھا، تو بہرحال روز قیامت یاد رکھیے اس پیسے کے بدلے آپ کو اجر ملے گا، اور انشاءاللہ جس اللہ سے قوی گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر روز بھی اس کے صدقے کا اجر دیں گا. لیکن ظاہر سی بات ہے ہر بار ہم صرف صدقے کے اجر کے بنیاد پر خاموش نہیں بیٹھ سکتے. وہ صدقہ ہے، اجر دیں گا اللہ، چونکہ کبھی کبھار انسان کو خود کو بھی ضرورتیں ہوتی ہے، زندگی اور دنیا سب کے پیچھے لگی ہے، مالدار بھی ہے تو پیسے کی ضرورت ہے اور غریب بھی ہے. تو بہرحال آپ جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے احسن وہ اسلامی اور قانونی اعتبار سے ضرور لیں، تاکہ ایسے لوگوں کو سزا بھی ملے کہ وہ آئندہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں. لیکن ایک گزارش ضرور کروں گا، یہ ایکشنز جبھی ہو سکتے ہیں جب اس کے لیے ہم شروعات سے تیار رہیں اور بھروسے کے اعتماد میں. بھروسہ اپنی جگہ بہت اچھی بات ہے، لیکن بھروسے کی بنیاد پر لکھائی پڑھائی کبھی مت بھولیے، تاکہ یہ وٹنس بنیں گی. بہت اچھے ہیں میرے بھائی، بہت اچھے، لیکن لین دین جب ہوں گی تو لکھ لے، 2 گواہ بنا لے میرے بھائی. دل کی پاکیزگی اور تمام چیزوں کے لیے اچھا ہے، یہ کر لیجئے. ورنہ بعد میں یہ ہوتا کہ وٹنس نہیں ہے، آفیشیل کچھ کر نہیں سکتے، آن ریکارڈ وہ چیز نہیں آئی، بانڈز اس کے لیے تیار نہیں ہوئے. سمپل پروسیس ہوتا ہے، ایک بانڈ تیار کر لینا چاہیے، آفیشیل اس کو نوٹری کرا لینا چاہیے، تاکہ ہم یہ نہیں بول رہے کہ ہم کو شک ہے تو ہم کام کریں. قرآن نے حکم دیا لین دین جب کرو تو لکھ لو، 2 گواہ بنا لو، لکھنے والا جھوٹ نہ لکھے، انصاف کے ساتھ لکھے. کتنی باتیں کہیں، سورہ بقرہ کا اٹھائیے آئے. تو بہرحال ہم کوشش کریں کہ جو بھی لیگل بہترین ایکشن ہو سکتا ہے بہرحال لیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو